ہمیں اس وقت مودی صاحب اور ان کی کمپنی کو ایک فیس سیونگ دینی چاہیے. آپ کو اس کو ابھینندن کو واپس کرنا چاہیے. آپ کو یہ اس وقت کوئی نہیں کہہ رہا تھا, ٹی وی چینلز بھی کسی کو ضرورت نہیں ہو رہی تھی اور بڑی پبلک بڑی خوش تھی صاحب ظاہر ہے. تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ ہمیں سٹیپ لینا چاہیے, اس سے وار ہماری ٹل جائے گی. جب کسی کا پہلوان آپ کو لڑنے آئے محلے میں, آپ 4 بدماش لے کے آ جائیں اور آپ کو پتہ یہ چلے جس بدماش کو لے کے آئے تھے تو نہ صرف اس کو پھینٹی پاڑ کے بلکہ پکڑ کے آپ نے اس کو یہاں پہ ڈھک بھی دیا ہے گھر پہ اس کو سائڈ پہ, تو اگلی پارٹی ڈی مورلائز ہو جاتی ہے. سو میرا بھی یہ ویو تھا کہ آپ کو اس وقت ان کو کر دینا چاہیے. اچھا کلاس صاحب, ایک اور جو ایشو آج ہم نے دیکھا ریز ہوتا ہوا ابھی اس پر, جس پر پہلے سب پورے متفق تھے اور جیسٹر یہ دیا جا رہا تھا کہ پورا ملک کا یہ متفق کا فیصلہ ہے, اب اپوزیشن اس پہ کہہ رہی ہے کہ ہم سے پوچھا گیا تھا لیکن پیچھے ریزنز کچھ اور تھیں. بہرحال عامر صاحب کو یاد آ جائے گا ابھینندن پہ, میں نے کہا نہیں, حالانکہ کلپ ایک میرا بھی نکل سکتا تھا, چل سکتا تھا, لیکن اچھا نہیں لگتا کہ اب مطلب ہم اپنا تبلا بجائیں سنگت پہ بیٹھ کے. جس دن یہ واقعہ ہوا تھا نا, یہ میرے کو 27 فروری تھا لاسٹ ایئر, تو اس دن بہت بڑا دونوں ملکوں میں, انڈیا پاکستان میں ایک اس کی خوف کی ایک اس میں پوزیشن تھی. دونوں یہ نیوکلیئر ملک ہیں, دونوں کا ایک ہمیں کہا جاتا تھا نیوکلیئر ڈیٹرنٹ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو دھمکیاں ضرور دیں گے لیکن اٹیک وغیرہ کی سچویشن نہیں ہوگی. تو جب اٹیک ہوا, جب انہوں نے آ کے کیا, جہاز گرائے گئے, پھر ہمارے جہاز گئے, انہوں نے بمبیں کی, لیکن انہوں نے بھی جان بوجھ کے تو بڑی کنٹرول قسم کی بمبیں کی تاکہ وہاں پہ جانی نقصان انڈین سائڈ پہ بھی نہ ہو. اور اس سے پہلے یہاں پہ جج کیا گیا تھا کہ پاکستان میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا, تو اس پہ بھی نہیں ہوا. تو اللہ کا شکر ہے دونوں ملک جو ہے نا جنگ سے بچ گئے تھے. یہ ہمارے جیسے لوگوں کے بڑے سائی آف ریلیف تھی کہ بڑھ کے مانا بعض دفعہ جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں نا عوام کو خوش کرنے کے لیے, پیچھے لگانے کے لیے, وہ ہمیشہ پاپولر لیڈرشپ ہمیشہ ڈینجرس ہوتی ہے, لوگوں کو سمجھنی چاہیے. وہ ہمیشہ بربادی اور جنگوں میں لے جاتے. ہٹلر کیا تھا جو اس نے وہ لے کے گیا, اس کو جرمنی کو وار میں لے کے گیا, پورے یورپ کو اس نے تباہی پھیری. پاپولر لیڈر تھا, یہ نہیں تھا. ان پاپولر لیڈر جو ہے نا وہ جنگیں نہیں لڑتے ہوتے, ان کو پہلے سے خطرہ ہوتا ہے ہمارے گھر میں ہماری کوئی بات نہیں سنتا تو ہم جنگ لڑ کے تو مزید تباہی آئے گی. یہ پاپولر لیڈرشپ ہمیشہ وار کی طرف لے کے جاتی ہے. جو یہ بڑا خطرہ تھا کہ عمران خان صاحب پاکستان میں بڑے پاپولر ہیں, انڈیا میں مودی صاحب جو ہیں وہ بڑے پاپولر ہیں. سو دونوں کا بعض دفعہ جو کلیشز ہوتے ہیں, سو یہ بیک گراؤنڈ تھا. جب انہوں نے یہاں پہ ابھینندن صاحب وہ ہوئے تھے, میں بھی عامر صاحب کو یاد دلاتا ہوں, اگر کلپ مل گیا تو کل دکھائیں گے, مجھے آج یاد نہیں رہا, ٹیم کو بتاتا میں. اس وقت تو میں نے شو میں, ہم اس وقت 92 پہ شو کرتے تھے اور بڑی آف کورس پاکستان میں بڑا جوش اور جذبہ تھا, بڑی کہ ہم نے ایک انڈین پائلٹ پکڑ لیا ہے اور ایک اچیومنٹ تھی, بگ اچیومنٹ تھی فرسٹ ٹائم. میں نے اس وقت شو میں یہ بات کی تھی. میں نے کلیئرلی یاد ہے, سب سے پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ہم نے چپیڑ مار دیا, بالا کوٹ میں ہم جیت گئے ہیں, تو ہمیں اس کو ایسکلیٹ نہیں ہونے دینا چاہیے اور اس کے لیے آسان طریقہ ہے کہ اس کو واپس کر دیں. اچھا مزے کی بات جو عامر صاحب کی طرف میں آ رہا ہوں, میں نے یہ بتایا کہ میرا یہ خیال ہے کہ بہت کنٹریز جو ہیں, اتنا بڑا ملک ہے انڈیا نے اٹیک کیا, بڑی ملٹری مائٹ ہے. اٹیک کے باوجود اس وقت سب سے زیادہ وہ اس پہ چلے گئے ہیں, لو مارل پہ اس پہ چلے گئے ہیں. اس وقت ہائی مارل گراؤنڈ پہ ہم ہیں, ان کی اپنی پبلک کا پریشر آئے گا ان پہ. ایک بڑی مائٹ ہے کہ جناب یہ دیکھیں کہ اگر پاکستان نے ہمارا جہاز بھی گرا دیا, ہمارا پائلٹ پکڑا, اور اس کا نتیجہ یہ ہو کہ اپنی آ کے پبلک اور میڈیا کو اپیز کرنے کے لیے وہ آ کے بڑی جنگ چھیڑ سکتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو انڈیا کے لیے بڑا مسئلہ تھا, ان کے لیے بڑا پرابلم تھا مودی صاحب اینڈ کمپنی کے لیے کہ جناب آپ کا بندہ گیا ہے اور بندہ پکڑا گیا ہے, اب ان کو واپس لانے ہیں تو بڑی جنگ چھیڑی جائے. اگر میرا یہ خیال تھا جو میں نے اس وقت اپنے یہ شو میں بھی کہا تھا کہ ہمیں جو ہے ایک ہائی مارل گراؤنڈ لیتے ہوئے ہمیں اس وقت مودی صاحب اور ان کی کمپنی کو ایک فیس سیونگ دینی چاہیے. آپ کو اس کو ابھینندن کو واپس کرنا چاہیے. آپ کو یہ اس وقت کوئی نہیں کہہ رہا تھا, ٹی وی چینلز بھی کسی کو ضرورت نہیں ہو رہی تھی اور بڑی پبلک بڑی خوش تھی صاحب ظاہر ہے. تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ ہمیں سٹیپ لینا چاہیے, اس سے وار ہماری ٹل جائے گی. جب کسی کا پہلوان آپ کو لڑنے آئے محلے میں, آپ 4 بدماش لے کے آ جائیں اور آپ کو پتہ یہ چلے جس بدماش کو لے کے آئے تھے تو نہ صرف اس کو پھینٹی پاڑ کے بلکہ پکڑ کے آپ نے اس کو یہاں پہ ڈھک بھی دیا ہے گھر پہ اس کو سائڈ پہ, تو اگلی پارٹی ڈی مورلائز ہو جاتی ہے. سو میرا بھی یہ ویو تھا کہ آپ کو اس وقت ان کو کر دینا چاہیے. عامر صاحب بریک میں مجھ سے ناراض ہوئے تھوڑے سے, جب ہم نے بریک لے, عامر صاحب کو یاد آ جائے گا, انہوں نے کہا بھائی صاحب ایک شو ہم کر رہے ہیں, لائیو بیٹھے ہوئے ہیں, فار گاڈ سے پورا ملک اور سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے, آپ نے ایک اور اپنی نوٹنکی شروع کر دی ہے کہ جناب کہ آپ کو اس وقت ابھینندن کو قوم نے ابھی اس کو سنبھالا ہی نہیں ہے, ابھی قوم نے سیلیبریٹ ہی نہیں کیا کہ ایک انڈین پائلٹ ہم نے پکڑ لیا ہے. آپ بھی اس کو کچھ تھوڑے سے, میں 6 گھنٹے گزرے ہوئے تھے شاید سارے, اسی دن کی بات تھی. ابھی اس نے کہا پورے طریقے سے یہ خبر پھیلی نہیں ہے, تو آپ اپنا یہاں پہ اپنی دکان کھول کے بیٹھ گئے کہ ابھی میں کہ سر میں اس کو بڑی وار کو آپ کو اوائڈ کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کو انڈیا کو فیس سیونگ دینی پڑے گی.
सो बाद में जो हमने देखा, ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ा वाइज था तो मेरी बात को आर्मी चीफ ने सुनी, जो इमरान खान साहब ने सुनी, जो फलां सुन लो। सादा भी आर्गुमेंट सुन लेना, पुरानी ब्रेक दिया गला दा। अच्छा ब्रेक में आमिर साहब का बात हो गई, पूरी हो गई। आमिर साहब का मूड खराब हो चुका था, मुझे आज तक याद है, क्योंकि इनका मुझे ना थोड़े सा इन्होंने घूरे शूरे डाल रहे थे, बट इट डिडंट केयर फॉर हिज घूरी शूरी स्टेयरिंग की, क्योंकि मुझे लगता था कि बड़े कैनवस में आपको इस वक्त वार से बचना है। खैर वो बात हो गई। उसके बाद ये दरमियान में सऊदीज है, अमेरिकन है, इसमें यूके है, किस किस ने क्या प्ले किया। आर्मी का मैं समझता हूँ उस वक्त बड़ा समझदारी की। अब ये पता चल रहा है, ये जो नई बात सामने आ रही है कि आर्मी चीफ की मुलाकातें हुई थी इनसे अपोजिशन से। मेरी शिकायत है अपोजिशन से, सर इस वक्त ये जो फैसला किया गया था, जो भी था, या तो आप उस वक्त कहते कि नहीं करें भाई, पोजीशन ले लेना, मैं गलत था, अच्छा था, बुरा था, उस वक्त अनपॉपुलर सिचुएशन थी। इवन आमिर मतीन साहब की घोड़ियों के बावजूद आई टूके पोजीशन। पूरी कौम को अच्छा नहीं लगा होगा, बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे गालियां भी दी, इंडियन एजेंट भी हमें करार दे देते हैं, इस मुल्क में आसान है, वहां भी आसान है, इधर भी है, हमने वो भी संभल लिया। मैं फेयर एनफ, आमिर साहब ने पोजीशन नहीं ली थी उस वक्त। अब इसी तरीके से मैं अपोजिशन का कहता हूँ, मौका मिल गया मैं थोड़ा रगड़ दूं इनको मैं। अपोजिशन ने इसी तरह काम किया था भाई साहब। आपने अगर आपको अभिनंदन पे एतराज था कि नहीं जाना चाहिए, तो जब आर्मी चीफ और आपको शाहिद कुरैशी ने आके कहा, और ये नेशनल सिक्योरिटी का इशूज होते, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू था। आज आप कैसे खड़े होकर कौमी असेंबली में टांट कर सकते हैं इमरान अभिनंदन को क्यों रिलीज किया? इट्स अ शेम। अगर आपने पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी को बैठ के आर्मी चीफ से मुलाकात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, वजीर खारजा आ रहे हैं, पूरे पोजीशन को एतमाद में लिया जा रहा है, आपको पूरा तनाजुर समझाया जा रहा है कि अगर हमने ये काम ना किए तो पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी यहाँ पे जंग हो सकती। ये अयाज सादिक साहब ये जंग लड़ते, अपने बच्चे देने के दुबई बैठे हुए हैं, अपने बच्चों को तो 4 कंपनीज के, ये पावर कंपनीज को इन्होंने उनको मेंबर बनाया हुआ था। ये मुल्क जो है, ये बच्चे तो इस पे आम उसमें मरने थे, आम लोगों के मरते, चाहे इंडियन साइड पे होता या हमारी साइड पे होता। उस वक्त आपको इतराज कर देना चाहिए ना, छेड़ने की क्या जरूरत थी आपको था। आज खड़े होकर टांट देना उसको, हुकूमत को, इमरान खान को टांट करना, एस्टेब्लिशमेंट को टांट करना, जी आपने क्यों छोड़ दिया, आप डर गए थे। इट्स ए लॉ, ये हुकूमतें ये फिर लॉ हैं, कल को कोई जरूरत नहीं आपको एतमाद में लिया जाए। फिर आप लोगों को सीरियस नहीं लेना चाहिए, फिर ये पीएम नवाज को सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई चल पड़ी है। आर्मी चीफ और आपके DGISI के साथ तल्लुकात खराब हो गए, जुबैर साहब का मिन्नत तरले का कोई नतीजा नहीं निकला, आप यहाँ खड़े होकर कौमी राज ये बहर करने आ गए। इस मामले पे जो भी लोग कुछ कहते हैं, आई एम विद द गवर्नमेंट, आई एम विद द एस्टेब्लिशमेंट के इन्होंने जिस तरीके का अभिनंदन वाला इसको इशू को इन्होंने अपील किया, लो किया, और दोनों मुल्कों के दरमियान जंग को टाला। अब आमिर साहब जो है ना, अब मेरी आप क्या कह रहे थे कि आज जो है, मैं कल हर्षों जिक्र किया था, ये जो बीका का इंडिया का जो एग्रीमेंट हुआ है अमेरिका के साथ, वो सुपीरियॉरिटी हमारी अब चैलेंज हो गई है कि वो इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि उन्होंने गाइडेड मिसाइल्स और गाइडेड वो सारे जहाज़ों को सिस्टम करने का एक पूरा जोग्राफिकल जो है ना, एक वो क्लाउड बनेगा जिसके अंदर वो चाइना की भी पूरी बॉर्डर की अंदर की के कौन कहाँ पे वो है, वो इस वक्त दुनिया का सुपीरियर तरीन सिस्टम है, वो उन्होंने ले लिया है। वो चाइना के सिर्फ लिए इस्तेमाल नहीं होगा, उसे हमें भी उससे बहुत ज़्यादा ख़तरा है। सो हमारी हमेशा ये एक एज रही, हम उनसे छोटा मुल्क रिसोर्सेज वाइज ज़रूर रहे, मगर हमने उनको टेक्नोलॉजिकल और एक्सपर्टीज़, माशाल्लाह हमारी एयरफोर्स की हमेशा उनके ऊपर डर है और ये वो मानते हैं। तो वो अब जो है, अब ये चैलेंज है, तो हम ये अपने बड़े डोमेस्टिक सियासत के अंदर फंसे हुए हैं, हम उस पर गौर नहीं कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली हम एक पूरा इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे कि कोई हमारा मीडिया उसको नहीं कर रहा, वो बड़ी खतरनाक डील है, उसके बड़े रिप्लिकेशंस है।